ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس کے بعد حکومت کا پی ٹی آئی سے مذاکرات پر رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ کیا اسرائیل کے حامی ملکوں سے عمران کی حمایت محض ایک اتفاق ہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سابق وزیر اعظم پر سنگین سوالات اٹھا دیے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی نے واضح کر دیا کہ پی ٹی آئی مذاکرات نہیں رکیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کو مذاکرات میں سنجیدہ قرار دے دیا، دباؤ کے باعث کھل کر بات نہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس سے پی ٹی آئی سے مذاکرات پر اثر پڑے گا؟ حکومت کا رد عمل آ گیا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی نے واضح کر دیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس اپنی جگہ، مذاکرات نہیں رکیں گے۔ ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں گفتگو میں باور کرایا کہ پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لانے کا مطالبہ کیا تو غور کیا جائے گا۔ ہمیں کسی معاملے کو حل کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے، ہمیں تو اس کاغذ کا انتظار کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے آئے گا۔ اس میں کیا یہ بات شامل ہوتی ہے کہ جی آپ ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ٹھیک کریں؟ اگر اس کے اندر وہ شرط لے کے آتے ہیں یا وہ ایک مطالبہ لے کے آتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے۔ ہماری طرف سے کوئی شرط ان کو پیش نہیں کی گئی کہ آپ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، یہ مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں لیکن اپنے سوشل میڈیا کی وجہ سے کھل کر یہ بات نہیں کرتے۔ وفاقی وزیر نے الزام عائد کیا کہ بانی پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم ٹی ٹی پی سے متعلق پالیسی میٹنگز میں شرکت تک نہیں کرتے تھے۔ پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں جن میں سے کچھ لوگ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں، لیکن ان کی مشکل یہ ہے کہ وہ یہ بات کر نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ یہ بات کریں تو وہ خود بتاتے ہیں کہ ہمیں اتنی گالیاں پڑتی ہیں اور ہماری اتنی ٹرولنگ ہوتی ہے۔ یہ بریفنگز ہوتی تھی تو کیا یہ بریفنگ جو ہے ان میں وزیر اعظم کی پریزنس جو ہے وہ ضروری نہیں ہوا کرتی تھی؟ کبھی یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اپنی پریزنس میں جو ہے وہ یہ بریفنگز کروائیں۔ خواجہ آصف نے الزام عائد کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی حمایت اسرائیل کے حامی ممالک سے آ رہی ہے۔ ان ممالک نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا لیکن بانی کی حمایت میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ وزیر دفاع نے سوال کیا کہ یہ محض اتفاق ہے یا پاکستان کے خلاف سازش؟